الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اس وقت ان پر گواہی دینے والے گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھے۔ خبردار ہو کہ سن لو، دوری ہے، پھٹکار ہے ان لوگوں پر اللہ کی جو ظلم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 18 سورہ ہود، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے۔ اور جیسا کہ یہ پہلے بات کی جا چکی کئی دفعہ کہ سورہ ہود کے بنیادی جو مضامین ہیں وہ توحید پر مشتمل ہیں، اور توحید کو واضح کرنے کے لیے اس میں اللہ کریم نے انذار کا انداز اپنایا ہے۔ اور انذار کا مطلب ہوتا ہے تنبیہ کرنا، وارننگ دینا، ڈرانا۔ تو اس میں 6 اقوام کی تباہی کا ذکر ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی اس میں دی گئی ہے، یعنی جب گزشتہ انبیاء کا ذکر ہوا اور 6 اقوام کی تباہی کا ذکر ہوا اور 7 نبیوں کا ذکر ہوا، یعنی 7ویں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ حضرت لوط علیہ السلام کے ضمن میں ہوا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا تسلی بھی دی کہ آپ کے مقابلے میں جتنے بھی آپ کے دشمن اور معاندین ہیں ان کا جو رویہ ہے اس سے آپ قطعاً دل گرفتہ نہ ہوں، اس لیے کہ معاندین نبوت کا ہر دور میں یہی طریقہ رہا ہے اور وہ نبیوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اور نبیوں کی مخالفت کے باوجود انبیاء نے پوری استقامت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا ہے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام جو ہیں جن کا ذکر سب سے پہلے اللہ کریم نے یہاں پہ فرمایا، تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا کہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ ایک روایت کے مطابق صرف 80 لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی۔ لیکن اس ساری جد و جہد میں کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو یا حضرت ہود علیہ السلام کی بات ہو، حضرت صالح کی بات ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو جتنے بھی نبی ہیں وہ اپنے اپنے مشن کو مکمل کر کے گئے ہیں۔ تو ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انذار اور ڈراوا ہے اور دھمکی ہے مشرکین مکہ کو، خاص طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور رہتی دنیا تک قیامت تک جتنے بھی معاندین نبوت ہے سب کو یہ یعنی اسی طرح سے انذار کیا جا رہا ہے، وارننگ دی جا رہی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی 24 آیات جو ہیں اس میں بھی توحید کا تذکرہ ہے، اور آخری حصے میں بھی توحید کا تذکرہ ہے، درمیان میں 6 اقوام کا ذکر ہے۔ تو توحید کے بیان میں پھر ہمیشہ 2 گروہ تو ہو ہی جایا کرتے ہیں، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ اب ان دونوں گروہوں کے اوپر تبصرہ کیا ہے اور اس کا بڑا شاندار تجزیہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے
پوری جن کو دلیل ملی ہوئی ہو اللہ کی طرف سے، وہ ایک خاص واضح دلیل پر ہوں، برہان بینہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہو، اور پھر اس کے اوپر کوئی گواہ بھی آ جائے، یعنی شاہد بھی اس کے اوپر ہو، قرآن ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جیسا کہ آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہ انکار کیسے کر سکتا ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل بھی واضح مل گئی ہو، ایک بنیاد مل گئی ہو، عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو، فطرت عطا فرمائی ہو، اس کے اوپر گواہ آ گیا ہو، اللہ کا قرآن بطور گواہ ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بطور گواہ ہو، تو کوئی شخص جو سلیم الفطرت ہے وہ تو انکار کر سکتا ہی نہیں۔ البتہ وہ انکار کرتے ہیں کہ جن کی فطرتیں ڈیمیج ہو گئی ہیں اور جن کی فطرت درست نہیں رہی، فَمَن يَكْفُرْ بِالْأَحْزَابِ، اب اگر کوئی پھر بھی اس سب کے باوجود کفر کرے گا، جن کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی فطرت موجود ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے جو گواہ اس کے اوپر آتا ہے اس کے پیچھے، اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں، تو فرمایا اولئک یؤمنون بہ، وہ تو مومن ہیں۔ لیکن جو لوگ نہیں مانتے، من الاحزاب فرمایا کہ وہ چاہے کسی بھی گروہ سے ہوں، احزاب سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہو، جو کوئی بھی ہوں، اگر وہ نہیں مانے گا، وَمَن يَكْفُرْ مِنَ الْأَحْزَابِ، اگر وہ کوئی بھی ہو، جو بھی جتنے بھی گروہ ہیں، طبقات ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو جو وہ کفر کرے گا، تو فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اللہ اکبر، تو پھر اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ اللہ، اس کے لیے جو وعدہ کیا گئی ہے، وعدے کی جگہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اپنی ذات کی قسم اٹھا کے فرمائی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ اکبر، لا یسمع بی من ہذہ الامہ یہودی ولا نصرانی، کسی نے بھی اس امت میں سے، اس امت سے مراد امت دعوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ ساری مخلوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، تو ہر مخلوق کے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو قیامت تک جو بھی آئے گا پوری مخلوقات کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان میں سے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، بحریے ہوں، جو کوئی بھی ہوں، یہ بھی امت ہیں، لیکن یہ امت دعوت ہے، ان کو دعوت دی گئی ہے کہ تم بچ جاؤ جہنم سے، واپس آ جاؤ، اور جو لوگ مان جاتے ہیں وہ امت اجابت ہے۔ تو امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، لا یسمع بی من ہذہ الامہ، اس امت میں سے کسی نے میرے بارے میں سن لیا، اللہ، یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ پھر وہ مر گیا، اپنے جس دن اس کی موت آئی، ثم یموت، پھر جب اس کی یوم یموت، جب بھی وہ اس کی موت آتی ہے اس دن وہ فوت ہو جاتا ہے، لیکن فوت اس اعتبار سے ہوا ہے، اس حالت پر ہوا ہے وَلَمْ يُؤْمِن بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ، جو میں لے کے آیا ہوں، جو تعلیمات دے کے میں بھیجا گیا ہوں، ان پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ اس اعتبار سے جو بھی مر گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے بغیر مر گیا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، سابقہ امتوں پر، سابقہ نبیوں پر وہ یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، جتنا مرضی کرتا ہو، اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، الا کان من اصحاب النار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو جہنمیوں میں سے ہوگا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی فالنار موعدہ، اب گویا ایمان کی ہر شکل، ایمان کا ہر راستہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے ہو کے گزرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ مشروط ہے، کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد۔ لیکن جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھے ان کا کیا کیا جائے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اللہ اکبر۔ اولئک یعرضون علی ربہم، اب یہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنے جھوٹ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے، اور ان جھوٹوں کے ساتھ
گواہ بھی ہوں گے جو ان کے جھوٹ کی گواہی دیں گے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور جو گواہ ہیں، کہتے ہیں شہاد شاہد کی جمع، اور شاہد کا مطلب گواہ، وہ یہ کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا. اب یہ جھوٹ کس کس طرح باندھا؟ جو شرک کرتا ہے وہ بھی جھوٹ باندھتا ہے. شرک کی کوئی بھی شکل ہو، چاہے وہ مشرک جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، مشرکین مکہ، چاہے وہ لوگ جنہوں نے مختلف چیزوں کو اللہ کا شریک قرار دیا ہوا تھا، چاہے وہ بتوں کے پجاری تھے، چاہے وہ شخصیات کے پجاری تھے، جنہوں نے کسی بھی معاملے میں، چاہے اللہ کی ذات میں، چاہے اللہ کی صفات میں، چاہے اللہ کے افعال میں، اللہ کی عبادت میں، کسی بھی چیز میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا تھا، وہ بھی جھوٹ باندھتے ہیں. اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی، انہوں نے بھی دراصل اللہ پر جھوٹ باندھا. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. لہٰذا توحید اور رسالت کے عقیدوں میں کوئی فرق باقی نہیں بچتا، اس لیے کہ توحید کا درس دینے والے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لہٰذا جو توحید کو نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے وہ ان کے لائے ہوئے پیغام توحید کو بھی نہیں مانتا. لہٰذا کوئی شخص نبوت کا، رسالت کا انکار کرنے والا ہو، یا اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا ہو، وہ جھوٹ باندھنے والا ہے. اور خاص طور پر پھر جو عیسائی ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی بات کی اور پھر بعد میں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یعنی ابتداً تو وہ بات جو سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، جنہوں نے کہا اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے، یعنی عیسیٰ بن مریم کی الوہیت کے قائل تھے کہ اللہ ہی حضرت عیسیٰ بن مریم کی شکل میں زمین پر اتر آیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ بن مریم کی ذات میں حلول کر آئی ہے. انہوں نے بھی کفر کیا. اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا اور تین میں سے تیسرا کہا اللہ کو، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، وحدانیت کے خلاف بات کی، تثلیث کا عقیدہ گھڑا، انہوں نے بھی جھوٹ باندھا، انہوں نے بھی کفر کیا. لہذا جو بھی کفر کرے گا فالنار موعدہ، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اور جھوٹ باندھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی آپ نے سنی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کذب ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، یہ جو آدم کا بیٹا ہے نا، یہ مجھے جھٹلاتا ہے، میری تکذیب کرتا ہے، اس نے میری تکذیب کی ہے، مجھے جھٹلایا ہے. اللہ اکبر. ولم یکن لہ ذالک، اس کو چاہیے یہ نہیں تھا کہ یہ مجھے جھٹلاتا. اللہ اکبر. اور وہ جھٹلانا کیا ہے؟ اس میں پھر ایک اسی حدیث کے اندر ایک دوسری بات، وہ شاتمنی، اور مجھے گالی دی ہے اس نے. ولم یکن لہ ذالک، اس کو یہ چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا، مجھے جھٹلایا اور مجھے گالی دی. اس کو چاہیے یہ نہیں تھا کہ یہ مجھے کرتا. تو وہاں وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، وہاں فرمایا کہ جو جس کا مجھے جھٹلانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَانِي، جب یہ کہتا ہے نا کہ میں نے دوبارہ کوئی نہیں پیدا کیا جانا، اور جس طرح میں پہلے پیدا ہوا دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتا ہوں، جب یہ کہتا ہے تو اصل میں یہ مجھے جھٹلاتا ہے، میری تکذیب کرتا ہے. اللہ اکبر. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، اس جھٹلانے والے بدبخت کو اتنا نہیں پتا کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہو گیا. جو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہے
وہ زیادہ مشکل ہے، اور دوسری دفعہ پیدا کرنا تو وہ بہت آسان ہے. تو یہ تکذیب ہے. تو اس کا مطلب ہے آخرت کے عقیدے کا انکار کرنا بھی تکذیب ہے، وحدانیت کا انکار کرنا تو تکذیب ہے ہی، رسالت کا انکار کرنا تو تکذیب ہے ہی، عقیدہ آخرت کا انکار بھی تکذیب ہے. اور یہ وہی بات ہے جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ایمان ایک کل ہے، ایمان ایک مرکب ہے، ایمان مفرد نہیں ہے، ایمان مرکب ہے. اس کے اندر عقیدہ توحید بھی ہے، اس کے اندر عقیدہ رسالت بھی ہے، اس کے اندر ایمان بالآخرہ بھی ہے، اس کے اندر جنت دوزخ پر ایمان بھی ہے، فرشتوں پر ایمان بھی ہے، کتابوں پر ایمان بھی ہے. ان سارے اجزاء پر بیک وقت ایمان رکھنا اور کامل ایمان رکھنا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اگر کسی کا ایک جز کا ایمان مفقود ہو، چاہے وہ آخرت کا ہو، وہ باقی سارے ایمان کے اجزاء پر بے شک وہ یقین رکھتا ہو، چاہے اس کا عقیدہ رسالت ناقص ہو، باقی سارے اجزاء پر وہ ایمان رکھتا ہو، اگر اس کا عقیدہ توحید ناقص ہے، باقی چلے عقیدہ توحید تو بڑے بنیادی عقائد میں سے ہے، عقیدہ رسالت تو بڑی بنیادی عقائد میں سے ہے، اور یہ سارے عقائد تو بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت. لیکن اگر کوئی شخص جنت دوزخ کے بارے میں بھی یقین نہیں رکھتا اور آخرت کی ان جزیات کے بارے میں بھی یقین نہیں رکھتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان جو باقی کا ہے وہ بھی قابل اعتبار نہیں. ایمان سارے کا سارا ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے. لہٰذا کوئی شخص یہ نہ کہے اور اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہمارا بھلے عقیدہ رسالت ناقص ہے یا اس کے اندر کوئی شک و شبہ ہے، ہماری توحید تو اچھی ہے نا، ہم موحد تو ہیں نا. کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے. اس کا عقیدہ توحید بھی قابل اعتبار نہیں ہے جس کا عقیدہ رسالت کے اندر نقص ہے. اس کا کوئی عقیدہ قابل اعتبار نہیں ہے جس کا کسی ایک جز کے اندر، کسی ایمانیات کے اجزاء میں سے کسی ایک جز کے اندر نقص. لہٰذا وہ کسی بھی وہ جھٹلانے والا وہ جھوٹا ہے. لہٰذا اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کا انکار کرے. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب ایمان کے کسی بھی حصے کا انکار ہے. وہ ساری چیزیں جن چیزوں کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے، جن چیزوں کو ماننے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی اللہ کو جھٹلانے کے مترادف ہے. اب آپ اس کو سمجھیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے. کیوں؟ اس لیے یہ سب ہر چیز جھوٹ پر کیوں وہ جھوٹ کے اندر شامل ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا اور وحی کے ذریعے جو تعلیمات دی گئی ہیں ان کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے وہ حقیقت کا انکار کرتا ہے. اور جو حقیقت تو وہی ہے، اور جو حقیقت کا انکار کرتا ہے اس کا ہر نظریہ، اس کی ہر تھیوری، اس کا ہر قول، اس کا ہر عمل اور ہر فلسفہ وہ خود ساختہ ہوگا، من گھڑت ہوگا، وہ کسی نہ کسی کا بناوٹی ہوگا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے تو ظاہر ہے جو حقیقت کے خلاف ہوگا جھوٹ. وہ جھوٹ کہہ کے نہ بولتا ہو، وہ یہ نہ سمجھتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے. ہر وہ چیز جو وحی الہی کے ساتھ ٹکراتی ہے وہ جھوٹ، بات ختم ہو گئی. لہٰذا یہ ایمان کے سارے اجزاء بھی اس میں شامل ہیں. فرمایا کہ یہ صرف یہاں کا معاملہ نہیں ہے. اولئک یعرضون علی ربہم، آج تو پتہ نہیں چلتا، جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس دن پتہ چلے گا کون کون جھوٹا اور کون کون سچا. اللہ اکبر. اس دن سارے راز باہر آئیں گے. اللہ اکبر. تبل السرائر، یوم تبل السرائر، یہاں تو چھپے پھرتے ہیں سب، یعنی بے ایمان بھی، ایماندار بھی، منافق بھی، مومن بھی، سب چھپے ہوئے، کسی کی سمجھ نہیں آتی. اللہ، گدھا گھوڑا سب برابر ہے. ہر شخص دوسرے سے بڑا عالم، بڑا عامل، بڑا زاہد، بڑا عابد، بڑا متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اللہ، یہاں کچھ نہیں پتہ چلتا. پتہ کب چلے گا؟ جب وہ اللہ کے سامنے، اولئک یعرضون علی ربہم، رب کے سامنے سب نے پیش ہونا. اللہ اکبر. اور وہاں پیشی جو اہل ایمان کی پیشی ہے نا، وہ تو حسابا یسیرا ہوگی نا انشاءاللہ. اور حسابا یسیرا وہ حساب نہیں ہوگا جیسے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من نوقش عذب، جس کا حساب شروع ہو گیا نا وہ تو پکڑا گیا، وہ تو عذاب ہوگا اس کو، اس لیے کہ حساب دیا جا سکتا ہی نہیں، کوئی حساب نہیں دے سکتا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر حساب یسیرہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب بڑا آسان کیا جائے گا، تو آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب نہیں ہوگا، وہ صرف پیشی ہوگی اور پیشی کے ساتھ ہی معافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی میں سے کرے جو حساب یسیر جن کا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب نہ لے، بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرما دے۔ لیکن یہ لوگ جب پیش کیے جائیں گے تو ان کی پیشی صرف پیشی نہیں ہوگی، پورے سوال و جواب ہوں گے، ان کو دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور ان کے اپنے پاس کیا دلیل ہوگی؟ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، ساتھ گواہ آ جائیں گے، اور یعنی وہ اکیلے مجرم نہیں ہیں، ساتھ گواہ بھی ہیں، ان کے گواہ آ کے گواہی دیں گے کہ یہ واقعی مجرم تھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آ کے کہیں گے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ تو جانتا ہے ہر چیز کو، یہ گواہ آئیں گے ان کو، ان کے جھوٹ کو ان کے سامنے ثابت کرنے کے لیے۔ یعنی جب گواہ کی کون کون سے گواہ ہوں گے؟ اشہاد۔ ویسے تو لوگوں نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اشہاد سے مراد فرشتے ساتھ لے کے آئیں گے ان کا پورا حساب کتاب، معہ سائق و شہید، جیسے قرآن کہتا ہے کہ ایک ان کو ہانکنے والا، ایک ساتھ ان کا پورا حساب کتاب پکڑ کے گواہی دینے والا، پوری فائل ہوگی ساتھ، ہر چیز کا پورا حساب اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے مراد فرشتے ہیں، اشہاد سے مراد فرشتے ہیں کہ وہ آ کے گواہی دیں گے، اور یہ ظاہر جمع ہے، تو یہ ایک فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں تو شہید ایک فرشتہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک گواہ آ جائے اور ساری فائل پیش کر دے کہ یہ، اور پتہ نہیں وہاں پہ شاہد جو ہے وہ کیا کیا چیز شاہد ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا میں، یہ دنیا کے حساب کتاب میں، انسانوں کے بنائے ہوئے حساب کتاب، یہ چالان ہوتا ہے نا موٹر وے پہ، یا یہ جو ہمارے چوکوں کے اوپر چالان ہوتا ہے، اشارہ کاٹ دیا چالان ہو گیا، یا اوور سپیڈ ہے چالان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر ان سے بحث کریں نا کہ جناب میں نے تو اشارہ نہیں کاٹا، وہ آپ کو تصویر دکھا دے، اب تو تصویر گھر آ جاتی ہے، پہلے دوسرے ملکوں میں یہ سسٹم تھا، اب ہمارے ملک میں بھی آ گیا۔ وہ تصویر کے اوپر وقت بھی لکھا ہوتا ہے، اور آپ کی گاڑی کی تصویر بنی ہوتی ہے، ساتھ وقت لکھا ہوتا ہے، ساتھ جگہ لکھی ہوتی ہے، تصویر، نمبر پلیٹ، این ہر چیز پڑھی جا رہی ہے، تو آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ نے یہ کیا، اور یہ انسانوں کا بنایا ہوا حساب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو سامنے گواہ لانا ہے، اور جس نے آ کے آپ کی کذب بیانی پر اور جھوٹ پر، اور جھوٹ اللہ پر جھوٹ باندھنے پر جو گواہی لانی ہے، وہ اشہاد ہیں، وہ اکیلا فرشتہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کتنے فرشتے ہوں گے اور کتنی اس کی سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوں گی، یہ اللہ ہی جانتا ہے، کتنی چیزیں ہوں گی جو اس کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ انکار کرنے کی کوشش کرے گا زبان سے تو اس کا اپنا جسم گواہی دینا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، اور گواہ کہاں سے لانا؟ اشہاد۔ یہ ساری گواہیاں اسی وقت اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو ساتھ ساری گواہیاں آ جائیں گی۔ اور اشہاد سے مراد اللہ کے رسول بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے ہی نبیوں نے اپنے اپنے امتوں پر گواہی دینی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب پر میں گواہ ہوں گا، اور یہ امت بھی گواہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے، یہ امت بھی گواہ ہے، اور اس امت نے گواہی کس بنیاد پر دینی ہے؟ کہ سابقہ نبیوں کی جو دعوت ہے، سابقہ نبیوں کا جو مشن ہے، انہوں نے مکمل کیا، اور ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، اس پر گواہی اس امت نے دینی۔ اور گواہ بھلا کون ہوتا ہے؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے نا جو چشم دید ہو،
گواہ تو وہ ہوتا ہے جس نے دیکھا ہو، تو ہم نے تو نہیں دیکھا، تو ہم کس بنیاد پر گواہی دیں گے؟ ہم اس علم کی بنیاد پر گواہی دیں گے جو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرما دیا۔ قوم عاد نے نہیں مانا، یہ قرآن نے بتا دیا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی نہیں، اور اللہ کے قرآن سے سچی کوئی کتاب نہیں، لہذا جو کچھ اس میں بیان کر دیا وہ سچ ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے اس ایمان سے پھر کون سا علم حاصل ہوتا ہے؟ علم ظنی حاصل ہوتا ہے یا علم یقینی حاصل ہوتا ہے؟ علم یقینی حاصل ہوتا ہے جس کی بنیاد پر گواہی دی جا سکتی ہے، یہ علم ظنی نہیں ہے، اس کی بنیاد پر گواہی دی جا سکتی۔ لہذا وہ اشہاد کیا ہوں گے؟ یا تو ایک تفسیر یہ ہے کہ صرف رسول وہ فرشتے ہوں گے، دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہوں گے، ہر امت کی گواہی دیں گے۔ جو امت کے، اب یہ دیکھیں کتنی بڑی تنبیہ کی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی تم آج دشمنی کر رہے ہو، یہ تمہارے اوپر گواہی دیں گے، تمہاری کذب بیانی کے اوپر، تمہارے جھوٹے کردار کے اوپر، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کے اوپر یہی گواہ آئیں گے وہاں۔ اور اس کی وسیع تر تفسیر یہ ہے جو مفسرین نے لکھی ہے، اور علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، کہ اس میں وہ سارے ہی لوگ مراد ہیں جو وحی الہی کی تعلیم میں اور وحی الہی کی تبلیغ میں جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہوں گے وہ سارے ہی گواہ کے طور پر وہاں پہ لائے جائیں گے۔ اس میں علماء بھی ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں انبیاء بھی ہیں، اور اس میں صحابہ بھی ہیں، اس میں تابعین بھی ہیں، اس میں عام امت کے علماء بھی ہیں جنہوں نے پہنچا دیا اور لوگوں نے نہیں مانا۔ جو لوگ پھر بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے اور اپنے من گھڑت نظریات کو دنیا میں پروپیگیٹ کرتے رہے اور دنیا میں پھیلاتے رہے، ان کے اوپر گواہ اس دور کے علماء بھی دیں گے کہ ہم نے بھی ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور یہ من گھڑت باتیں کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر! کس قدر مشکل حساب ہوگا کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور ساتھ ساری گواہیاں اس طرح کی پیش ہو جائیں۔ یہاں تو تصویر آتی ہے نا، وہاں تو ویڈیو چل پڑے گی، سامنے اگر ویڈیو آ جائے تو پھر کون کوئی انکار کرے گا؟ اپنی ہی زبان آپ کے خلاف گواہی دینا شروع کر دے، اپنے ہی ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں، اپنے ہی پاؤں آپ کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں، تو اس سے بڑی گواہی اور کیا ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں ملا کے اللہ کریم اشہاد فرماتا ہے۔ اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، یا جس طرح کی گواہی وہاں آئے گی انسان کا منہ بند کرانے کے لیے، وہ ساری اس میں شامل ہے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، فرشتے، انبیاء، علماء، اور جتنے بھی حالات کی اور واقع کی گواہی جس کو سرکمسٹانشل ایویڈنس کہتے ہیں، وہ ساری آئے گی۔ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ آ کے بتائے گی کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ الا، اور اس وقت کہہ دیا جائے گا، خبردار ہو کہ سنو، لعنت اللہ علی الظالمین، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے دوری، اور اصطلاح میں لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری۔ لہٰذا جن پر رحمت نہیں ہوئی، جو رحمت کے مستحق نہیں ہوئے، وہ لعنت کے مستحق، جو رحمت کے مستحق ہو گئے وہ سارے بخشے گئے، اور جو رحمت کے مستحق نہیں بنے ان کے اوپر لعنت ہو گئی۔ اللہ اکبر! لہٰذا ہر لمحہ جو ہم کوشش محنت کر رہے ہیں، یہ اصل میں کوشش اور محنت اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنا لے۔ اور اگر رحمت کے مستحق نہ بنے، کیونکہ بخشے تو جانا ہے رحمت کے ذریعے۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اللہ اکبر! جنت میں کون سی چیز لے کے جائے گی؟ رحمت اللہ کی لے کے جائے گی۔ صحابی پوچھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ولا انا، مجھے بھی نہیں لے کے جا سکتا۔ اللہ اکبر! الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، ہاں اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو پھر میں جنت میں جا سکتا ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے، تو رحمت ہوگی تو بچیں گے، وگرنہ کیا ہوگا؟ لعنت اللہ علی الظالمین۔ جو حق مارنے والے ہیں، ظالم کا مطلب ہوتا ہے حق مارنے والا، اور حق کس کا مارنے والے؟ کسی کا بھی حق مارنے والا۔ جو بھائی کا حق نہیں دیتا وہ بھی ظالم ہے، جو انسانوں کا حق نہیں دیتا وہ بھی ظالم ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا حق نہیں دیتا وہ بڑا ظالم ہے، اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ لہٰذا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ڈالے تو یہ بھی ظلم ہے، اور کوئی کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالے تو وہ بھی ظلم ہے، اور یہ ترتیب میں کوئی چھوٹا ظلم ہے کوئی بڑا ظلم ہے، اور جو بھی ظالم ہوگا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر جو دوسروں کا حق مارتے ہیں، اور جو اللہ کا حق مارتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو گویا یہاں ظالم سے مراد مشرکین ہے، لعنت اللہ علی الظالمین۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، اب یہ آگے ڈیفینیشن بھی بتا دی کہ وہ ظالم کون ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ الذین یصدون، رکاوٹ بنتے ہیں، روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونها عوجا، اور اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، یا اس کو ٹیڑھا کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کر دینا، یبغونها عوجا، بغا یبغی کا مطلب چاہنا بھی ہوتا ہے، تلاش کرنا بھی ہوتا ہے، اور باغی یبغا یا بغا یبغی۔ اچھا، اب یہ بغا یبغی سے ہے یبغونا، اس لیے کہ اگر یہ باغی یا یبغا سے ہو تو پھر یبغونا ہو، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کو چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کیا؟ ٹیڑھ۔ اب ایک تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے دین کے اندر نکتہ آفرینیاں کرتے ہیں، کہ ایسی ٹیڑھی باتیں اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر غلط فہمیوں کو رواج دیں، نئے نکتے نکال کے بتائیں جی اس کا کیا معنی ہے، بتائیں جی اس کا کیا معنی ہے، دیکھیں جی قرآن میں تو یہ لکھا ہے، دیکھیں جو حدیث، اور اصل میں اپنے دل کی ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دین میں، اللہ کے راستے میں وہ تلاش کرتے ہیں ٹیڑھ اور کجیاں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے کو ٹیڑھا بنا دینا چاہتے ہیں۔ یبغونہا عوجا کا یہ معنی بھی ہے کہ وہ اللہ کے راستے کی ٹیڑھ چاہتے ہیں۔ کس طرح؟ کہ وہ اس کی انٹرپریٹیشن ایسی کریں کہ وہ اچھا بھلا دین ٹیڑھا لگنے لگے، اچھا بھلا دین، اس کے بارے میں لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہو جائیں۔ لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا آج کا جو سب سے بڑا بحران ہے، آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ یہی ہے یبغونہا عوجا۔ اتنے فیکٹر ایسے شروع ہو گئے ہیں، اتنے لوگ ہیں جو فکری سطح پر کام کر رہے ہیں اور ہمارے دین کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ لہذا دین کے ایسے ورژن آپ کو ملیں گے، ایسے آپ کو اسپیکرز ملیں گے، ایسے فلسفے اور ایسے نظریے کشید کرنے والے ملیں گے جو نام دین کا لیتے ہیں، لیکن وہ دین کے اندر ٹیڑھ تلاش کر کے دین ٹیڑھا بنا کے لوگوں کو پیش کر۔ کسی نے تو اس دین کو بنیاد کا نام لے کر اور اوریجنلٹی کا نام لے کر، آرتھوڈاکسی کا نام لے کر ایک پرتشدد دین کا تصور دنیا کے سامنے پیش کر دیں کہ پہلے خود ہی فتویٰ لگاؤ، فتویٰ لگا کے پھر ٹھا کر دو، چل ایک دین کا تصور یہ پوری دنیا میں موجود ہے، پرتشدد دین۔ اب وہ نام کتاب و سنت کا لیتے ہیں، نام وہ قرآن کا لیتے ہیں، نام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا لیتے ہیں، لیکن فیصلہ خود کرتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کا کیا معنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کیا معنی ہے، اور اسی پر خود ہی فتویٰ جاری کر کے، حکم جاری کر کے خود ہی سزا سناتے ہیں اور خود ہی سزا پر عمل درآمد بھی کر دیتے ہیں۔ لہذا پوری دنیا میں آپ کو ایسے گروہ مل جائیں، ایسی دین کی تشریح کرنے والے مل جائیں گے، اور وہ لوگ دوسروں کو ٹریپ کر رہے ہیں۔ یہی تو ٹیڑھ ہے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ
لوگوں کو ٹیڑھا دیکھیں، دین ابراہیمی کا دعویٰ کرنے والے مشرکین مکہ وہ بھی تو دین ابراہیمی کی بات کرتے تھے، لیکن اصل میں انہوں نے سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اسی طرح ہمارے اس عقیدے اور فکر کو بگاڑنے والا ایک اور نقطہ نظر جو الہاد پیدا کر رہا ہے، جو سائنس کے نام پر، جدید تعلیم کے نام پر ہماری اس قوم کی فکر کو اور امت کی فکر کو گھن کی طرح چاٹے جا رہا ہے، عقلیت کی بنیاد پر، لاجک کے نام پر، نئی نئی باتیں۔ اٹ میک سینس، اٹ ڈزنٹ میک سینس، سینس بنتی ہے نہیں بنتی، لاجک ہے نہیں ہے، پورا دین وہ اس بنیاد پر اس کی جانچ پرکھ کر کے اس کے اندر سے نکتہ افرینجا نکلتا ہے، یبغونہا عوجا۔ پھر کوئی ایسی دنیا بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، اب یہ دیکھیں کہ ہر چیز کو جائز قرار دیتے جانا، صرف مغرب کی مرعوبیت میں اپنے دین کو سب کے لیے قابل عمل بنانے کے نعرے کے نام پر دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، دین کی جو مبادیات ہیں، ان کا ہی سرے سے انکار کرتے جانا۔ جس چیز کی کنفیوژن ہو آپ اس کا انکار کر دیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بڑے بڑے اسکالرز جو گفتگو کریں گے تو ایسی گفتگو جو لوگوں کے دلوں کو بھا جائے، ایسا لہجہ، ایسا طرز تکلم جس سے سب پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں، ایسا طرز تکلم اپنا کے نقطہ نظر کیا ہے کہ دین کی جو اصل اساس ہے اس کا انکار کر دیا۔ لہٰذا جو چیز اپنے اس طرز فکر میں فٹ آئے وہ مانتے چلے جاؤ، اور جو اپنے طرز فکر میں فٹ نہ آئے اس کا انکار کرتے چلے جاؤ۔ سادہ طریقہ، اس کو کہتے ہیں اباحیت پسندی۔ اباحیت پسندی کا مطلب کیا؟ کہ ہر وہ چیز جو اپنے لیے درست سمجھو اس کو جائز قرار دے لو، کبھی کسی کی تشریح کر کے جائز قرار دے لو، کبھی کسی چیز کا انکار کر کے جائز قرار دے لو، اور وہ احادیث جو رستے کی رکاوٹ بنے ان کو سرے سے ویسے ہی تسلیم کرنے سے انکار کر۔ یہ حدیث ہے جی، اس کا کیوں میں اقرار کروں؟ میں تو بس قرآن کو مانتا ہوں۔ ان سے بندہ پوچھے کہ قرآن کہاں سے آیا ہے، قرآن بھی اسی سورس سے آیا ہے جس سورس سے حدیث آئی۔ لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی فتنے ہیں، پھر جہالت کے نام پر بھی دین کے اندر ٹیڑھ اور کجی بنائی جا رہی ہے، دین کو ٹیڑھا بنایا جا رہا ہے۔ جہالت ایک سب سے بڑا فتنہ ہے جو ہر دور میں رہا ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو الذین یہ ظالموں کی ڈیفینیشن کی اللہ تعالیٰ نے۔ ظالموں کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے ظالم ہے، اور اللہ کے دین میں جو بھی ٹیڑھ اور کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ بھی ظالم۔ اللہ اکبر۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، آخرت کا انکار کرنے والے۔ چونکہ اولین جو خطاب ہے وہ تو مشرکین مکہ سے ہے، اور مشرکین مکہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بت پوجتے تھے، شخصیت پرست تھے، اور وہ شرک میں مبتلا تھے، اور ان کے سب سے بڑا جرم ہمیں شرک ہی لگتا ہے اور شرک ہی تھا، شرک ہی لگتا ہے اور شرک ہی تھا۔ لیکن اصل اس شرک کے پیچھے جو وجہ تھی وہ عقیدہ آخرت کا ابہام تھا، کہ عقیدہ آخرت ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کیسے زندہ کریں؟ اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور واضح ہو تو عقیدہ توحید بھی ان کا درست ہو سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سارے جو ایمان کے اجزاء ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہیں، یہ ایک دوسرے سے کٹ کے نہیں سمجھے جا سکتے۔ لہذا کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے کہ میں بس کسی ایک عقیدے کو نہیں مانتا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ ایک عقیدے کو نہ ماننا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے دوسرے کا انکار کر دیا۔ تو عقیدہ آخرت ہی تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے وہ مشرک تھے۔ اور بار بار قرآن میں یہی سوال آتا ہے، وہ یہی اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، اور من یحیی العظام فہی رمیم، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کون زندہ کرے گا؟ اذا متنا وکنا ترابا، جب مر کے مٹی ہو گئے دوبارہ پھر زندہ کیا جانا، یہ عجیب بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ یہ سمجھنے کی بات نہیں تھی،
یہ یقین کرنے کی بات تھی. یہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہم پڑھا ہے. یقین کرنے والے، اور لیکن وہ یقین کرنے کی بجائے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، یہ انکار کرتے ہیں. یہ ہے ان کی نشانی، یہ ہے اللہ کے راستے سے روکنے والے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء. یہ وہ لوگ ہیں کہ لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ زمین میں کسی کو ہرانے والے نہیں ہیں، اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں. دیکھیں یہ جو بھی استکبار کا رویہ ہوتا ہے نا، یا انکار کا رویہ ہوتا ہے، یا کفر کا رویہ ہوتا ہے، یا شرک کا رویہ ہوتا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا جو رویہ ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی. مثلا طاقت اس کی ایک بنیاد ہے، دولت اس کی ایک بنیاد ہے، اور کسی بھی چیز، کسی بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت جس کو اللہ نے اس کے اوپر فراواں کیا ہو، وہ انسان کے استکبار کی بنیاد بن سکتی ہے، انسان کے انکار کی بنیاد بن سکتی ہے. وہ چاہے وہ عقل کا وفور ہی ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ عقل مند بنایا ہو. ابو جہل تھا، وہ اصل میں تھا ابو الحکم تھا، وہ تو عقل مند ترین آدمی تھا عرب کا. اس کی عقل ہی حجاب بن گئی، اس کی عقل ہی رکاوٹ بن گئی. تو عقل کی بنیاد پر وہ ابو الحکم ابو جہل بن گیا. اللہ اکبر. جو دانا کہلاتا تھا وہ جہالت کا باپ بن گیا. اور اسی طرح سے جو لوگ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، آگے ہم پڑھیں گے نوح علیہ السلام کا قصہ، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو کمزور لوگ تھے نا، یعنی ان کا اعتراض یہ تھا نوح علیہ السلام کے مقابلے میں سرداروں کا کہ آپ کے ساتھ کمزور لوگ ہیں. ہم جو دیکھتے ہیں کمزور طبقہ، اراذلنا ہم اراذلنا، ہمارے چھوٹے لوگ، گھٹیا لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں. اور یہ بات رکاوٹ بن گئی. کیا؟ ان کے پاس سرداری تھی، سرداری دین کے سامنے حجاب بن گئی، اللہ کی دی ہوئی نعمت. لہذا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو رکاوٹیں بنتی ہیں، جو استکبار کا رویہ ہوتا ہے، جو انکار کا رویہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمت کار فرما ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر اور استکبار کا نظریہ یہ رویہ آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حق کا بھی انکار کرنے پر تل جاتا ہے، اور اللہ کے دین کے اندر نکتہ آفرینیاں شروع کر دیتا ہے. وہ عقل کا وفور ہو، وہ دولت کا وفور ہو، وہ سلطنت اور اقتدار کا وفور ہو، وہ کسی بھی چیز کی زیادتی ہو. بعض اوقات انسان کو افرادی قوت ملی ہوئی ہوتی، افرادی قوت انسان کا دماغ خراب کر دیتی. کبھی سلطنت اور اقتدار دماغ خراب کر دیتا ہے، کبھی کوئی چیز دماغ خراب کر دیتی، اور عقل بھی زیادہ ہو تو وہ بھی دماغ خراب کر دیتی ہے. تو اس نعمت کے وفور کی بنیاد پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ساری چیزوں کو اوورکم کر لوں گا. کبھی وہ دولت کی بنیاد پر سمجھتا ہے کہ میں ساری چیزوں کو قابو کر لوں گا، کبھی وہ اپنی اس جسمانی قوت کو سمجھتا ہے کہ میں کر لوں گا، اس میں کون سی بات. اگر اس کو اس نعمت پر اعتماد اور بھروسہ نہ ہو تو اس کا یقیناً بھروسہ اللہ پر ہو. جب وہ بھروسہ اس سلطنت پر کر رہا ہوتا ہے، اس اقتدار پر کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، نوح علیہ السلام کا قصہ ہی لے لیجیے، آگے ذکر ہوگا کہ آپ کا جو حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنعان، اس کو جو کہا کہ یا بنی ارکب معنا، بچے تو ہمارے ساتھ آ جا، کشتی پہ سوار ہو جا. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساوی الجبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بات اسی وقت آئی نا جب ٹانگوں میں پہاڑ پر چڑھنے کی طاقت تھی. اگر ٹوٹی ہوئی ٹانگیں ہوتی تو یہ تصور تو نہ آتا، اگر ٹانگوں کے اندر صلاحیت نہ ہوتی تو یہ تصور نہ آتا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. یہ آدمی اسی وقت کرتا ہے جب اس کے پاس کسی نہ کسی اللہ کی دی ہوئی نعمت کا سہارا موجود ہوتا ہے. اس وقت اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں تو یہ کر لوں گا، ساویل الجبل. تو جتنا استکبار کا رویہ ہے، جتنا
انسان کے اندر انکار کا رویہ ہے اور کفر کا رویہ ہے اور شرک کا رویہ ہے، یہ پیدا ہی اس نعمت کی بنیاد پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی، وگرنہ اور وہی حجاب بنتی ہے۔